پورے 73 فرقے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بولی بولیں گے اور قوم کو اپنی طرف بلائیں گے. کوئی قرآن کے نام پر بلائے گا، کوئی حدیث کے نام پر بلائے گا، کوئی خدا کے نام پر بلائے گا، کوئی جو ہے کسی کے نام پر بلائے گا، کوئی کسی کے نام پر بلائے گا، کوئی صرف صحابہ کو ماننے والا رہے گا، کوئی صرف اہل بیت کو ماننے والا رہے گا، کوئی اہل بیت کو مان کر قرآن کو چھوڑنے والا رہے گا، کوئی صرف قرآن کو مانے گا اہل بیت کو چھوڑ دے گا. لہذا انہی میں ایسی مختلف جماعتیں بن کے سور کے ڈٹ کے 73 جماعتیں بن جائیں گی. حضور بولے اور ساری 73 جماعتیں حق کی طرف بلائیں گی. میں سچ ہوں، میں سچ ہوں، میری طرف. 72 ان میں سے دوزخ میں منہ کے بل گر جائیں گے اور ایک جماعت ایسی ہوگی ان 73 جماعتوں میں جو کلمہ بھی پڑھے گی، دین کی طرف بھی بلائے گی اور وہ نبی والی ہوگی، وہ خدا والی جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. وہ جماعت سکسیس ہوگی، قیامت میں کامیاب ہوگی وہ جماعت. تو عزیزان محترم، اب ہم پر اللہ کا اتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ ہم کو ویسی جماعتوں میں نہیں پیدا کیا، ہم کو اللہ اس کے محبوبوں کی جماعت میں پیدا کیا. اس کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ اس کو فالو کرنے والی جماعت میں پیدا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پوری جماعتوں میں جتنے بھی آپ کے ذہن میں نام ہوں گے، وہ پوری جماعتوں کے ناموں میں ایک اہل سنت والجماعت نام ایسا ہے کہ یہ خدا کو بھی چاہتی ہے سب سے پہلے، اور یہ نبی کو بھی چاہتی ہے، اور دوسرے 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کو برا بھلا نہیں بولتی، اور سارے نبیوں میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتی ہے اور ان کو نبیوں کا سردار کہتی ہے، نبیوں کا امام کہتی ہے، نبیوں کا تاجدار کہتی ہے یہ جماعت. لہذا اللہ نے نبی کو جیسا چاہنے کے لیے بتایا تھا، یہ جماعت ویسا اپنے نبی کو چاہتی ہے. اور یہ پوری جماعت کو آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو اس جماعت میں آپ کسی ایک ایسے کو نہیں پائیں گے جو کسی صحابی کا گستاخ ہو. ہر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی پر پورا ایمان رکھنا، ان کی شان میں جو ہے برا بھلا نہیں بولنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا. اور یہ جماعت کبھی اہل بیت اطہار کو برا بھلا نہیں بولتی. ایک جماعت ایسی ہے امام حسن کو چھوڑ دیتی، امام حسین کے ترانے گاتی، صرف مولا حسین کے ترانے گاتی، جبکہ حضرت مولا حسن کے ترانے یہ جماعت نہیں گاتی. لیکن ہمارے پاس جس طرح مولا علی کی چاہت ہے ویسے ہی فاطمۃ الزہرا کی چاہت ہے، ویسے ہی مولا حسن کی چاہت ہے، ویسے ہی مولا حسین کی چاہت ہے. ہر اہل بیت اطہار جہاں معلوم ہو جائے کہ سید زادہ ہے، کیسا ہے نہیں دیکھتے، ہاتھ اس کے پہلے چومتے. تو ہمارے پاس ان کا بھی کوئی گستاخ نہیں ہے. اور حضرت بابا آدم سے صبح قیامت تک یا اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے ہو رہے ہیں، جتنے ہوں گے، کسی کی ہم بے ادبی نہیں کریں، کیونکہ قرآن ان کی تعظیم اور تکریم کرنے کی دعوت ہم کو دے رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرے گا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ان سے دشمنی کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان سے بغض رکھے گا، یا ان کی شان میں بے ادبی کرے گا، قیامت کے دن خدا اس سے جنگ کرے گا. ہم کبھی جو ہے یہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے. معلوم ہو گیا کہ انہوں اللہ کے ولی ہے بولے تو ملتے بعد میں قدم ان کے پہلے چومتے. تو ہمارے پاس اتنی خوبصورتی ہے. تو یہ جماعت ہر ایک سے محبت کرنے والی، اخلاق کو پھیلانے والی، بھائی چارگی کا درس دینے والی جماعت ہے. تو عزیزان محترم، کتنا اللہ کا ہم پر شکر اور احسان نہیں ہے بولو. ایک تو مسلمان بنایا، نبیوں کا تاجدار دیا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا، صحابہ کا محبت کرنے والا بنایا، اور اس کے اولیاء اللہ اس کے نیک بندوں کو چاہنے والا بنایا. اتنے بڑے انعامات کہ اگر یہ بندہ اس کو کرتے کرتے گزر گیا تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا انہیں. تو ڈائریکٹ اللہ ایک معنی میں ہم کو تو جنتی ہے بول کے سرٹیفکیٹ دے کے دنیا میں بھیجا ہمارے. تو ان سے محبت کرنے والا اللہ ہم کو ایسا پیدا کر دیا. اب اتنے کروڑ اس کے احسان ہے تو اس کا حکم ماننا نہیں ماننا جی.
یہ میری تمہیدی بات تھی، اسٹارٹنگ الفاظ تھے میرے، شروع کی بولی تھی میری آپ کے سامنے، آپ کے ذہن کو فریش کر رہا تھا میں. تو اللہ کا غلاموں پر جو ہے اتنا بڑا کرم ہو گیا، تو غلام اس کے حکموں کو ماننا نہیں ماننا، ہم بھی تیار ہونا، ہمارے گھرانے کو بھی تیار کرنا نہیں کرنا ہم. تو جواب ملتا ہے تو کیا بولتا، قرآن بول رہا ہے، تو کیا تیاری کرنے کے لیے خود سے سوچتا، قرآن تجھے تیاری کرانے کا حکم دے رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، میری جو بات ہے، اللہ فرما رہا ہے میں جو بول رہا ہوں یہ کافروں کے لیے میرا قول نہیں ہے، میں جو بولی بول رہا ہوں یہ مشرکوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں جو ارشاد فرمانے والا ہوں، جو حکم دے رہا ہوں، یہ حکم منافقوں کے لیے نہیں ہے، یہ خدا سے دور ہونے والوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان قدم بڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں. بول رہا کہ ایمان والوں کو میں حکم دے رہا ہوں. تب کوئی پورے جنے نکل گئے یہاں پر، اب ایمان والے بولے تو ہم آ گئے یہاں پر. اب اللہ ہمارے کو بول رہا الرٹ ہو جانا آپ، اے اتنے لوگوں میں اے فلاں بولے تو پورے لوگوں میں وہ فلاں بندہ الرٹ ہو جاتا. تو اللہ پوری جماعت، پورے مذہبوں میں مذہب اسلام کو فالو کرنے والوں کو حکم دے رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو مومن ہے، اے وہ لوگ جو مسلمان ہے، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، میں اچھا ہوں، میں اللہ والوں کو مانتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں، میں تقوی اختیار کرتا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں. یہیں تک نہیں رکھنا تو بر اللہ تعالیٰ. قو انفسکم، تو اچھا بن گیا تو اکیلا نہ بن، اچھا بن اللہ تعالیٰ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو بھی آگ سے بچ اور تیرے گھر والوں کو بھی وہ آگ سے بچا. اے اللہ کون سی آگ؟ جو گھروں میں جلتی ہے وہ آگ نہیں، نہیں نہیں وہ آگ نہیں. جو کاڑی کی ڈبی سے جو سلگائی جاتی ہے وہ آگ نہیں، وہ آگ نہیں. کون سی آگ؟ یہ آگ کی تحقیق بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آگ میں وہ آگ میں فرق کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کو لوگوں سے اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ، جس کو بھڑکایا جائے گا لوگوں اور پتھروں کے ذریعے سے. یہاں دنیا میں اگر آگ کو بھڑکانا ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کے، کاغذ ڈال کے، تیل ڈال کے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. دوزخ کی آگ کو لوگوں کو ڈال کے بھڑکایا جاتا ہے، اس کی تپش کو اور بڑا کیا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا اللہ حکم دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے. ہم کیا کرتے، کئی کو ایسا بول رہے ہیں صاحب ہم تو بولتے نا، آپ نہیں بولتے. آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں آپ ٹٹول کے دیکھو، ایک باپ کو 4 بیٹے ہیں، ایک باپ کو 3 بیٹے ہیں، ایک باپ کو 5 بیٹے ہیں، ایک جماعت کا نکل رہا، ایک جماعت کا نکل رہا، ایک جماعت کا نکل رہا، ایک اس کے باپ کی جماعت کا نکل رہا. یہ کہانی، یہ خصلت ہمارے گھر کی ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ انہیں موٹیویشن اچھا کرتا، انہیں اچھا بولتا، انہیں ایسا بولتا ویسا بولتا، بلکہ اس کی موٹیویشن کو دیکھ کے جو ہے ایمان لا لیا. عزیزان محترم، اللہ یہاں پر یہ بول رہا ہے تو اللہ کا ولی بن گیا تو کافی نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرے گھر والے بھی اللہ کا ولی بننا بول اللہ تعالیٰ. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے، نقا انفسنا فکیف لنا باہلینا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں دوزخ سے، اور کس طرح سے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچائیں. تو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم تنہونہم مما نہاکم اللہ، جو اللہ جو ہے حکم دیا جن چیزوں کے رک جانے کا، نہیں کرنے کا جو اللہ حکم دیا، اپنے گھر والوں کو اس سے روکنا. وَتَأْمُرُونَهُمْ، اور ان کو حکم دینا جن چیزوں کا اللہ جو ہے حکم دیا، کرنے کا جو اللہ حکم دیا وہ چیزوں کا اپنے گھر والوں کو حکم دینا. تو یہ چیزیں اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے یہ دینی ماحول کو جو ہے رچانا بسانا، ان کو پیش کرتے رہنا.
اپنے آپ کی اصلاح کرنا. ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا کہ ہماری اولاد بھی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی. آج کا زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا, اتنا جو ہے بیزی زمانہ ہو گیا. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, صبح سے شام تک کام کرتا, رات میں تھک جاتا, سو جاتا, پھر دوسرے دن وہی کام چلتے رہتا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے لیے جو ہے ذکر کرنے کا وقت نہیں نکالتا. اتنا کاموں میں بیزی ہو جاتا کہ نماز کے لیے, فرض نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. تو اور اپنی زندگی میں اپنے اوپر یہ لگا کے دیکھنا, سوچ کے کہ میں جو ہے, میرے باپ دادا نہیں ہے, میرے والدہ نہیں ہے, میرے بابا نہیں ہے, میرے دادا جھکر شکر دادا نہیں ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, اور میں اپنی زندگی میں کیا ہر دن ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخش رہا ہوں نہیں بخش رہا ہوں. دیکھنا وہ آیت شریفہ کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اپنے اسلاف کو, اپنے خاندان کو پڑھ کے بخش رہا ہوں نہیں بخش رہا ہوں, یہ دیکھنا. اب اس کے بعد اپنے بچوں کی زندگی پہ نظر ڈالنا. گھر کو جب باپ لوٹتا ہے تو بیٹے کی کیا حالت ہے دیکھنا. بیٹا جو ہے تسبیح پکڑ لے کے بیٹھا, سر پہ ٹوپی رکھ کے قرآن کی آیتوں میں ہاتھا پھرا لیتے بیٹھا, نہ فون جو ہے انگلی لگا کے اسکرول کر لیتے بیٹھا. دیکھنا بیٹے کی زندگی میں کھنگال کے دیکھنا. بیٹا خوب پڑھ لیا, باصلاحیت بن گیا, اس کی زندگی کتنی مصروف ہو جا رہی دیکھنا. تو میں جب اپنے باپ دادا کو پڑھ کے نہیں بخش رہا ہوں اور ان کو خبر میں پڑھنے کے بخشنے کی ضرورت پڑ رہی, تو میں جب مر جاؤں گا جو سسٹم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ کر رہا تھا, کہیں بیٹا وہ میرے ساتھ تو نہیں کرنے والا ہے. آپ اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہو گئے, خدا کی قسم تھوڑا زمانہ اور جانے کے بعد بچوں کو کھانے کی بھی فرصت نہیں رہتی, اتنے مصروف ہو جاتے بچے. اتنی زندگی آگے چلے جاتی, اتنی زندگی ڈیولپ ہو جاتی, وقت اتنا زیادہ تیزی سے بھاگتے رہتا, وہ باپ دادا کو بھول جاتے. آج ہم کو ہمارے باپ دادا یاد ہے, اس سے پہلے والے باپ دادا یاد نہیں ہے, ان کے باپ دادا یاد نہیں ہے. پھر ہم جب چلے جاتے تو انہیں خبر پہ بھی آ کے ٹھہر کے فاتحہ پڑھتا نہیں پڑھتا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. تو بیٹوں کی تربیت کیسے کرنا. اللہ کے نبی جو ہوتے وہ معصوم ہوتے, گناہوں سے پاک ہوتے, کوئی گناہ جانے انجانے میں نہیں ہوتا ان سے. لیکن وہ جو عمل کرتے نا, وہ جو کام کرتے, وہ امت کے لیے کام کرتے, امت ان سے سبق لینا بول کے وہ کام کرتے. حضرت یحییٰ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے, نبی ہے حضرت زکریہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے حضرت زکریہ, اور حضرت زکریہ کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ, دونوں بھی نبی ہیں اللہ کے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ قرآن میں اگر کوئی عذاب کی آیت اگر سن لیتے تو اپنے آپے سے کھو جاتے, باہر نکل جاتے. اور حضرت زکریہ علیہ السلام قوم میں جو ہے واعظ اور نصیحت خطابت کرتے تھے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. اپنی اولاد ایسی ہے نہیں ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو حضرت زکریہ جب بھی ممبر پر بیٹھتے تو قوم بہت زیادہ ہوتی, واعظ سننے کے لیے بےتاب ہوتی. تو آزو دیکھتے, بازو دیکھتے, سامنے مجمع میں دیکھتے کہیں یحییٰ ہے نہیں ہے. انہوں ہوتے تو عذاب کی آیتیں پیش نہیں کرتے تھے, دوسری باتیں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. اتفاق سے کیا ہو گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کرے, ابا جان کے بازو میں نہیں بیٹھے, پوری قوم میں جو ہے چادر اوڑھ لیے اور قوم میں آ کے بیٹھ گئے. نوجوان شخص ہے, وہ نوجوانی کی عمر میں اللہ کا خوف وہ نوجوان کو کیسے ہے, گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں. چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے لوگوں میں چھپ کے. حضرت زکریہ ممبر پر بیٹھے, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, کہیں بیٹا تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. اب بیٹا بیٹھا ہوا نہیں دیکھے کہ اب یحییٰ تو کہیں دکھ رہے نہیں. اب آنکھوں میں سے آنسو آ گئے حضرت زکریہ کے, اللہ کے نبی کے آنسو آ گئے. اور آنے کے بعد آنسو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آ کر ایک بات بول کے گئے. اے لوگو, وہ بات میں تم کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ اور نیکیوں میں تیزی کرتے رہو, نیکیوں میں اضافہ کرتے رہو. رونے لگے حضرت زکریہ اور واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, اپنی قوم کو بتائیے کہ جہنم میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام سکران ہے, اور اس پہاڑ کے نیچے بہت بڑی وادی ہے, بہت بڑی کھائی ہے جس کا نام غضبان ہے. اللہ کے غضب سے بنائی گئی ہے, اللہ کے جلال اور اس کے غصے سے وہ وادی بنائی گئی ہے, اور اس وادی میں بڑے بڑے گڈھے ہیں بلکہ.
اور وہ گڈھے کیسے ہیں؟ وہ گڈھے تو اگر ایک پتھر کو اس گڈھے میں ڈال دیا جائے تو وہ زمین کو 200 سال گزرنے کے بعد اس کی تل پہ جا کے گرتا ہو. 200 سال کے بعد پتھر وہ زمین کو چھوتا. اتنے بڑے گڈھے لمبے ہیں, اتنے بڑے بڑے گڈھے ہیں اس میں. اور اللہ ان گڈھوں میں آگ کے تابوت رکھا, باکسز رکھا اس کے اندر, اور زنجیریں بیڑیاں اللہ وہ تابوت میں رکھا جس میں اللہ اپنے نافرمان بندوں کو جکڑ لے گا. وہ گڈھوں میں ڈالے گا, اس کے غضب سے بنائے گئے اس کو گڈھوں میں, اور وہ تابوتوں میں زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پھینک دے گا. وہ اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے, وہ گناہگار بندے ہوں گے. اب یہ بات حضرت یحییٰ سنے تو چادر سر پہ سے اٹھا دیے اور چیختے جو ہے مجلس سے باہر بھاگ گئے. بھاگنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ غضبان سے اللہ کی پناہ, سکران سے اللہ کی پناہ, غضبان سے اللہ کی پناہ, سکران سے اللہ کی پناہ. یہ نعرے بلند کرتے کرتے بھاگ گئے. حضرت زکریا کرسی پہ سے اٹھے اور ان کی والدہ اٹھی, خطبہ موقوف ہو گیا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگے کہ بیٹا کہاں جائے گا. حضرت یحییٰ جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے. اب حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ دونوں بھاگتے بھاگتے جنگل میں چلے گئے. لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے ایک جوان شخص کو دیکھا ہے جو ایسے دکھتا ہے, یہ کپڑے پہنا ہے, فقیرانہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ایک چرواہا جنگل سے آ رہا تھا, اس نے سنا تو کہنے لگا کہیں تم یحییٰ کی تو بات نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت زکریا نے کہا کہ ہاں ہاں ہم یحییٰ کی بات کر رہے ہیں, ہاں ہم اپنے بچے کی بات کر رہے ہیں. کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے. وہ دور ایک غار میں بیٹھ کر یہ چلا رہا ہے, اس وقت تک یحییٰ نہ کھائے گا, نہ پیے گا, نہ کوئی لقمہ منہ میں لے گا جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے کہ دوزخ میں ہے. اللہ کے نبی ہے یحییٰ, رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, یہ صدائیں لگا رہے ہیں. ایک نوجوان شخص ہے, ہمارے بچوں کی نوجوانی فونوں میں لٹ رہی ہے, چبوتروں پر لٹ رہی ہے, کھانے پینے میں لٹ رہی ہے, پہننے میں لٹ رہی ہے, عیاشیاں کرنے میں لٹ رہی ہے, وقت کو ضائع کرنے میں لٹ رہی ہے, گالیوں میں, گلوجوں میں, بد اخلاقی میں, بدگمانی میں, ہر طرح کے گناہوں میں لٹ رہی ہے. یہ اللہ کے نبی کا شہزادہ, یہ اللہ کا نبی ہو کر بھی جوانی عمر میں خدا سے کہہ رہا ہے کہ جنتی ہوں یا دوزخی ہوں, جب تک نہیں معلوم ہوتا کھانے کا لقمہ نہیں لیتا ہوں. یہ تقویٰ, یہ اللہ سے خوف, یہ اللہ سے ڈر حضرت یحییٰ کا. اب وہ چرواہے کی بات سن کے دوڑے دوڑے غار میں گئے تو سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے گھر چل. مائی نہیں جاتا گھر, بیٹے گھر چل بیٹے, اللہ تجھے یقیناً معاف کرے گا, تو اللہ کا نبی ہے, تو نوجوان ہے, تو نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, تو نے کوئی خطا نہیں کی ہے, اللہ سے ڈر. کیسا اللہ تو تجھ پر مہربان ہے, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, بیٹے گھر چل. مائی جب تک نہیں معلوم ہوتا میں گھر نہیں جاتا. تو ماں کہتی ہے کہ جتنے مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے وہ وقت کا تجھے واسطہ دیتی ہوں, میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے, وہ دودھ کا بیٹے واسطہ دیتی ہوں, بیٹے گھر تو چل. وہ حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو چلتا ہو. گھر کو لے کے آئے جوان شخص کو. اب گھر آنا تھا کہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ یہ لباس اتارو. لباس اتار دیے, فقیروں کا لباس پہن کے پھرتے تھے. پھر وہ جھبا دیے, جھبا پہن لیے. ماں نے شوربہ بنایا. مفسرین کہتے ہیں کہ مسور کا شوربہ تھا. وہ شوربہ پی لیے, نیند لگ گئی, ماں کے گود میں سو گئے. اب اللہ کو اپنے نیک بندوں سے محبت کیسے ہوتی ہے دیکھو آپ. اب اللہ رب العزت غیب سے آواز آئی, عالم رویا میں ہے, سو گئے ہیں حضرت یحییٰ. اب غیب سے آواز آتی ہے کہ اے یحییٰ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا اس دنیا کے مقابل میں, کیا اس دنیا میں تم نے ایسا گھر دیکھ لیا ہے جو ہمارے گھر سے اچھا ہے؟ کیا تم کو اچھا گھر مل گیا ہے ہمارے گھر سے؟ اور تم کو کیا ہو گیا, ہمارے پڑوسیوں سے اچھے پڑوسی مل گئے تم کو نیند کیسے آ رہی ہے, کیسے اللہ کی یاد سے دور ہو رہے ہو,
आंख खोले, घबरा गए और कहने लगे कि बाबा अपना झुब्बा ले लीजिए, मेरा लिबास मुझे लौटा दीजिए। अच्छा नया झुब्बा उतार दिए, वो अपनी गोदड़ी पहन लिए और पहन के चले गए गारों में अल्लाह की इबादत करने के लिए। जकरिया बोले कि छोड़ दो, मेरा बेटा अपने हाल से बाहर आ गया है, वो खुदा की मोहब्बत में डूब गया है, वो उसकी उल्फत में मुस्तगरक हो गया है, वो जात इलाही में पड़ चला गया है, लिहाजा वो छोड़ दो। वो उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक कि अल्लाह की रिजा का मुशाहिदा नहीं कर लेता। अब हजरत यहया सुबह शाम अल्लाह अल्लाह के तराने गा रहे हैं। अब अल्लाह ने जब नजर डाली कि हजरत यहया की मोहब्बत जोश मार रही है, हजरत यहया की मोहब्बत उमड़ रही है, हजरत यहया की मोहब्बत हमारे लिए गालिब हो रही है तमाम लोगों में, अल्लाह ने कहा फरिश्तों जाओ मेरे बंदे यहया के पास। इतनी मोहब्बत हजरत यहया की खुदा से कि खुदा को फरिश्तों को भेजना पड़ रहा है। जाओ बोलो कैसा मेरा बंदा तड़प रहा है मेरी याद के लिए, कैसा बिलक रहा है मेरी याद के लिए। अरे जवान उम्री में लोग शबाब की आड़ में क्या क्या कर बैठते हैं, किन किन लोगों से दिल लगा लेते हैं। ये अपनी जवानी को खुदा की जात में वक्फ कर दिया है, ये अपने आप को खुदा के लिए फना कर दिया है। जाओ फरिश्तों मेरे यहया के पास जाना और उससे कह देना कि उसका ठिकाना तो आला है जन्नत में। अल्लाह उससे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया, मैं उससे राजी वो मुझसे राजी, हम दोनों एक दूसरे से राजी हो गए। जाओ ये पैगाम सुना दो। अब हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते आते हैं और आकर कहते हैं कि ऐ यहया खुशखबरी हो, अल्लाह की बारगाह से तुमको जवाब मिल रहा है कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। एक मुहिब को जब वो महबूब से मोहब्बत करता है, एक तरफा मोहब्बत हो, तो फिर वो इतनी मोहब्बत करता है, अगर सामने से महबूब कह दे कि मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं तो वो ईद का दिन होता है। ये तो खुदा की मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं होती। सारी दुनिया उसके कब्जे में और वो किसी से मोहब्बत कर ले तो फिर क्या मामला। अब वो बारगाह से आवाज आती है, हजरत यहया सुकून की इत्मीनान की सांस लेकर अपनी इबादत में और मुस्तगरक हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुरान कहता है, अरे अल्लाह के नेक बंदे तो ऐसे नहीं है जो गुनाह करके लाइट ले लेते हैं या छोड़ देते हैं, गुनाहों पे गुनाह करते जाते हैं। ये बंदगी भी क्या बंदगी है, ये बंदगी कोई बंदगी है जो गुनाहों पे गुनाह करता जाए, तौबा भी ना करे। अल्लज़ीना कानू युसारिऊना फिल खैरात वयदऊनना रगबन व रहबा। अरे अपने आप को नेक ना समझो, मुत्तकी ना समझो, परहेजगार ना समझो। मुत्तकी तो वो है, परहेजगार तो वो है, आबिद तो वो है, जाहिद तो वो है, अल्लाह के नेक बंदे वो है। कुरान कहता है वो बंदे वो है जो युसारिऊना फिल खैरात, नेकी करने में दौड़ लगाते हैं, नेकी करने में भागते हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वयदऊनना रगबन व रहबा, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजाए करते हैं, रोते हैं, तो आजिज़ी में आ जाते हैं, इनकिसारी में आते हैं, तड़प के साथ दिल लगी के साथ अल्लाह को पुकारते हैं। वकानू लना खाशिईन, और अल्लाह की बारगाह में खौफ के साथ खशियत के साथ रहते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब कुरान यही कह रहा है कि तू कामिल बनना है तो तेरे घर वालों को भी तू कामिल बना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ईमान वालों बचो खुद भी और अपने घर वालों को भी बचाओ। मैं नेक बन गया, मैं मुत्तकी बन गया, मैं यहां तक कि मैं जन्नती बोले तो नहीं चलता। क़यामत के दिन जो है अल्लाह फरमा रहा है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, क़यामत का दिन इतना भारी होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा और आदमी अपने भाइयों से भागता रहेगा, भाई अपने भाई से भागता फिरेगा। वो उम्मिही वाबी, माँ बाप भागते रहेंगे, एक दूसरे का कोई नहीं होगा। भाई भाई से भागेगा, माँ बच्चों से भागेगी, बच्चे माँ से भागेंगे
اور قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تم دوست بنے بیٹھے ہو وہ میرا دوست ہے. دنیا کی مثال کیسی؟ دوست تو وہ ہوتا جی رات کے 12 بجے بھی کال کر کے 1 لاکھ روپے ہونا بولے تو فون کر کے ٹرانسفر کر دیتا، انہیں اچھا دوست بول کے ہم بولتے. لیکن قرآن بول رہا کہ انہیں دشمن ہے قیامت کے دن تیرا. کتنی بھی بڑی یاری ہو، کتنی بھی دل لگی ہو، کتنی بھی دوستی ہو، قیامت کے دن وہ دشمنی میں بدل جاتی. دوست دوسرے دوست کا دوست نہیں ہوتا، ہر کوئی آپس میں دشمن بن جاتا. بیٹے ماں کے پاس باپ کے پاس آ کے گریبان پکڑنے لگتے. اگر کسی باپ کو جنت مل گئی، بیٹا دوزخی بن گیا، بدعقیدہ بن گیا، یا گناہوں میں ملوث ہو کے مقدر کو خراب کر لیا آخرت کو، تو پھر وہ کہے گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو کیا ملا. اللہ کہے گا کہ وہ جنتی ہے تو وہ کہے گا کہ میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلانے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ، دنیا میں میرا باپ میرا سرپرست تھا مولا، انہیں جنتی بنا میں دوزخی بنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ انہیں میں کو نصیحت نہیں کرا، انہیں جو دوزخ سے بچا میرے کو نہیں بچایا مولا. بیٹا باپ بولتا کہ میں تو بچایا لیکن سنا نہیں. اے اللہ، انہیں میرا صدر تھا، انہیں میرا کفیل تھا، انہیں جو ہے میرا آقا مولا میرا باپ تھا، سر کا تاج تھا، چاہا تو مار کے بولنا تھا مولا، لہذا میرے کو انصاف چاہیے. اب کیا ہونا انصاف میں؟ باپ کے نیکیاں ہونا. یہ حدیث سے پیش کر رہا ہوں آپ کو. حضور بولے قیامت کا مفلس کون ہے؟ بولے تو اس کے تحت یہ باتیں آتی. عزیزان محترم، اللہ کی رحمت سے خود بھی جڑنا اور اپنے گھر والوں کو بھی جڑانا یہ قرآن کہتا ہے. اب ہو گئے گناہ، ہو گئے خطائیں، کیا کرنا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں رونا. یہ دوزخ کی آگ اللہ ہم کو اس کا جو ہے مقدر نہ کرے، دوزخ ہم کو اللہ جنتی بنائے. اللہ کی رحمت غالب ہے ہم پر، خدا کی قسم کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن جب وہ انتقال کر جاتا ہے دنیا سے، تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا نہیں ہوتا گارنٹی نہیں دے سکتے بولتے بزرگان. تو مرنے کے بعد بچنے کے لیے، نبی کی شفاعت کے لیے دل میں رائے برابر کا ایمان رہنا شرط ہے. اب وہ رائے برابر کے ایمان کے لیے ایمان پہ مرنا شرط ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں رونا. عزیزان محترم، یہ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یقیناً دعا قبول ہوتی ہے. ہر لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیا دعا ہے تیری؟ کہ قرضہ ہے پھٹرا نہیں. کیا دعا ہے؟ برکت ہونا گھر میں. کیا دعا ہے؟ کہ پیسے آنا. کیا دعا ہے؟ کام چلنا. پوری دعائیں کھنگال کے دیکھ لو، دنیا کی دعا ہے، آخرت کی کوئی بھی دعا نہیں ہے اس کے پاس. اور حضور کی حدیث کو ذرا وہ بھی سن لو کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو خوش ہونا انہیں، کیونکہ اس کی دعا کو اللہ اٹھا کے رکھ رہا ہے. جب میزان قائم کیا جائے گا اور اس کے جب 2 پلے، ایک میں برائیاں ایک میں اچھائیاں ہوگی، تو جب برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو اللہ ایک جو ہے تھیلی اس کے نیکیوں کے پلے میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب وہ کہے گا کہ یہ کون سی تھیلی ہے جو ڈالتے ہی بھاری ہو گئے اور میں جنتی بن رہا ہوں. تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اللہ کہے گا کہ اے بندے، تو جو دنیا میں مانگ رہا تھا، دیکھ جائیداد ہونا، اچھی جو ہے فلاں ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، جو بھی دعا کر رہا تھا دنیا میں دینے کے لیے، تیرے مقدر میں وہ صحیح نہیں تھا، تیرے لیے بہتر نہیں تھا وہ دینا، اسی لیے ہم جو ہے مانگا ہوا اٹھا کے رکھ لیے. آج وہ تجھے لوٹا رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبولش نہیں ہوتی میری، کیونکہ جیسا جیسا وہ پلہ بھاری ہوتا جائے گا وہ اس کے مقامات کو دیکھتا جائے گا اور کہے گا کہ کاش کہ مولا دنیا کی کوئی دعا میرے لیے قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں بہترین انعام ملتے. اچھا، میں بولا تھا آپ کو آگ کے بارے میں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو کھانے پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تھی. دوسری بات بتا رہا تھا لیکن وہ آگ کا ذکر کرتا ہوں بلکہ آپ کو پھر سے بتانا پڑا.
تو آگ کی ضرورت پڑی تو ایک بڑے پہاڑ پہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام گئے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اے اللہ یہ آگ کے لیے کیا کرنا ہے، کھانا کس طرح سے بنانا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور اللہ کہنے لگا کہ اے جبرائیل ہمارے بندے آدم کے لیے دوزخ سے آگ لے کر جاؤ کچھ، اور وہاں پر ان کو دے دو تاکہ وہ جو ہے کھانا پکا سکے، اپنے لیے کھانے کا انتظام کر سکے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم سن لیے. مفسرین بیان کر رہے ہیں اور سن کے دوزخ کے داروغہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے داروغہ دوزخ کچھ آگ دے تاکہ حضرت آدم کے پاس جاؤں اور وہ کھانے پکانے کے لیے استعمال کر سکے. تو داروغہ نے کہا کہ کتنی آگ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کتنی لی ہو؟ سوچنے میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ایک کھجور کے برابر دو آگ. تو وہ داروغہ دوزخ نے کہا کہ اگر کھجور کے برابر تم کو دوزخ کی آگ دے دی جائے تو پھر جو ہے پوری زمین اور آسمان پورے جو ہے جل جائے. ساتوں زمین، پوری زمین اور ساتوں آسمان وہ ایک برابر کھجور کے مثل کی آگ کی تپش نہیں لا سکتے. اتنی بھاری آگ ہے لہذا اس کو تم لے نہیں جا سکتے. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ایک آدھا حصہ کھجور کا دے دو آگ. تو کہنے لگے کہ اگر وہ آگ دے دوں تو پھر زمین کبھی جو ہے کوئی ہریالی اگا نہیں سکتی اگر تم کو آگ دے دیا. تو کتنی آگ لوں مولا؟ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل پوچھے تو اے جبرائیل داروغہ دوزخ سے کہنا کہ تم جو ہے ذرہ برابر آگ کا دے دو. تو داروغہ سے جو ہے آگ کا ذرہ دوزخ سے حضرت جبرائیل لیے اور اللہ کا حکم ہوا کہ یہ آگ بھی اگر تم زمین پر لے جاؤ گے تو زمین قیامت تک کوئی ہریالی نہیں اگے گی، لہذا جنت میں لے جاؤ اور جنت کی نہروں میں اس آدھے ذرے آگ کو دھونا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں وہ آدھے ذرے آگ کو لے گئے دوزخ کی، اور لے جانے کے بعد مفسرین کہتے ہیں ہر نہر میں 70 مرتبہ جو ہے وہ آگ کو دھوئے. آدھے ذرے برابر کی آگ کو ہر جنت کی نہر میں 70 مرتبہ دھوئے، اور دھونے کے بعد پوری روئے زمین پہ سب سے جو بڑا پہاڑ تھا وہ پہاڑ پہ لے جا کے رکھے. اب وہ جیسے ہی پہاڑ پہ رکھنا تھا کہ پورا پہاڑ وہ آدھا ذرہ آگ جو ہر نہر میں 70 مرتبہ جنت کی دھوئی گئی تھی وہ رکھتے ہی جو ہے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہ ریزہ ہوتے ہی وہ پہاڑ اپنی اصل صورت میں پھر آسمانوں کی طرف چلے گئی، وہ اس دنیا میں نہیں ٹکی آگ. اب پھر وہ پتھروں میں جو ہے وہ آگ کا دھواں سما گیا. اسی لیے پہلے کے لوگ پتھر کو جو ہے گھس کے آگ نکالتے تھے. دیکھو تو وہ جو آدھا ذرہ جو جنت کی نہروں میں 70 مرتبہ جو دھوئی گئی تھی وہ آگ کا دھواں آج تک پتھروں میں باقی ہے. تو وہ دھواں کی آگ آپ کے گھروں میں جل رہی ہے، آپ کے چولہوں میں جل رہی ہے، اسی سے لے کے آج جو ہے کھانے پکائے جا رہے ہیں. تو ذرا سوچو وہ آدھے ذرے آگ کا جو اتنی مرتبہ دھلے جانے کے بعد اس کے دھوئے کی یہ کیفیت ہے تو دوزخ کی آگ کی کیا کیفیت ہوگی. اور اللہ بیان کر رہا ہے وہ آگ سے تو بچنا، تیرے گھر والوں کو بچا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے. عزیزان محترم وقت زیادہ ہو گیا اور ایک دو نصیحتیں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اب ہم کیا کرنا موسیٰ؟ ایک بات بول کے ختم. ہم کیا کرنا موسیٰ؟ عمریں بڑی ہو گئی، بچے بالغ ہو گئے، یقیناً بڑی عمر کے بعد بچے نہیں سنتے. کیا کرنا موسیٰ؟ تو ان کے حق میں دعا کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو بولنا کہ بیٹے ہمارے پردادا ہمارے پیچھے والے زندہ نہیں رہے، تمہارے سامنے ہماری کبھی داڑھی تمہاری طرح کالی رہا کرتی تھی، سیاہ رہتی تھی، آج سفید ہو گئی. بیٹے ایک زمانہ ایسا آئے گا ہم قبروں میں رہیں گے، تم بوڑھے ہماری طرح ہو جاؤ گے، تم کو بھی مرنا ہے، یہ زندگی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. بیٹے اپنے اعمال کی فکر کرو، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ کا غضب جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہوگا. اللہ کے غضب سے نہ تم مجھے بچا سکو گے نہ میں تمہیں بچا سکوں گا. اللہ کی رحمت تو غالب ہے لیکن اس کا حصہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو رائے برابر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. تو لہذا ایمان شرط ہے، وہ ایمان کو کمانے کے لیے اچھے اعمال کرو، بچوں کو نصیحت کرنا، ان کے حق میں ماں باپ دعا کرنا،
اور بچے جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ